ریاست کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری اپنے شہریوں کے جان اور مال کا تحفظ فراہم کرنا۔ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو کسی شخص کو بھی اس کے جان اور مال کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کوئی جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے قتل کر سکتا ہے، اور پھر انصاف ملنا انتہائی مشکل بلکہ بعض دفعہ تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ بھیجا گیا، آپ کی شہادت کی خبر جب پھیلی، حالانکہ وہ صرف ایک افواہ تھی، وہ افواہ جب پھیلی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی تھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی۔ یہ اپنے شہریوں کے جان اور عزت کی تحفظ کی انتہا تھی، جس کا بہترین نمونہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت اور زندگی سے ملتا ہے، اور پھر اسی چیز کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ مملکت جس کا وجود اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، یہاں پر پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ اس مملکت کے شہریوں کو جان، مال اور عزت کا تحفظ کیوں حاصل نہیں؟ تحفظ کے بعد انسان کو اس کی بنیادی تعلیم کا ملنا تاکہ ایک باشعور معاشرہ تشکیل پا سکے، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ریاست جب اپنے شہریوں سے ٹیکس لیتی ہے تو اس کے بدلے میں انہیں بنیادی تعلیم دی جائے۔ اب یہاں پاکستان کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اشرافیہ، تمام افسران والا، تمام وہ لوگ جو پارلیمان میں بیٹھ کر کے اس ملک کے شہریوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی اپنی اولادیں انتہائی مہنگے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اور پھر ملک سے باہر جا کر کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے عام شہریوں کو بنیادی تعلیم تک رسائی حاصل نہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جن کفار کو قیدی بنایا گیا اور مدینہ شریف لایا گیا، پھر ان میں سے قیدیوں کو فدیہ لے کر کے آزادی دی گئی، لیکن جو لوگ قیدیوں میں کفار کے پڑھے لکھے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فدیہ کی شرط نہیں رکھی تھی، بلکہ ان کے لیے شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے تاکہ مسلمان بھی بنیادی تعلیم سے بہرہ ہو سکیں۔ آج ہماری ریاست یہ ضرورت بھی اپنے شہریوں کی پوری کرنے سے قاصر ہے، حالانکہ اگر انصاف کے ساتھ لوگوں تک بنیادی تعلیم پہنچائی جائے تو یہی وہ بچے ہیں جو بنیادی تعلیم حاصل کر کے کل کو نکھر کر کے سامنے آ سکتے ہیں اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس ملک کے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کی ترجیحات میں شاید یہ بات شامل ہی نہیں۔ اور پھر ریاست کی تیسری ذمہ داری اپنے شہریوں کی صحت کا خیال رکھنا، ٹیکس کے بدلے میں بیماری کی صورت میں انہیں علاج اور معالجہ کی سہولت میسر کرنا۔ آج ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو اول تو ہسپتالوں کو بیچا جا رہا ہے، پھر جو ہسپتال ہیں بھی وہاں پر بھی شہریوں کو چند موسمی بیماریوں کے علاوہ ان کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں، اور پھر موسمی بیماریوں کی بھی میڈیسن انہیں ہسپتالوں سے میسر نہیں، بلکہ پرچی بنا کر کے فرمان سنایا جاتا ہے کہ جناب آپ باہر سے کسی میڈیکل شاپ سے جا کر کے یہ میڈیسن خرید سکتے ہیں۔ ہاں، چند ایک ہسپتال ایسے ہیں جن میں علاج کی کچھ سہولیات میسر ہیں، لیکن وہ انتہائی بڑے شہروں کے اندر، اور وہاں تک بھی عام آدمی کی رسائی ہوتی ہی نہیں، وہاں پہ بھی سفارش کی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا غریب شہری اس علاج تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پاتا بیماری کی صورت میں، یعنی کہ میڈیکل شعبہ کے اندر بھی انصاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیماریوں کی صورت میں ان کے لیے خود مختلف خوراکیں اور اس وقت کے حالات کے مطابق جڑی بوٹیاں جو بھی سسٹم تھا دوائیاں تجویز کیا کرتے تھے اور ان کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ تو شہریوں کو علاج کی سہولت دینا یہ بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جو کہ یہ ریاست جس میں ہم رہتے ہیں ٹیکس لینے کے باوجود پوری کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں، نان نفقہ، کھانا پینا، بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان تک بھی عام شخص کی رسائی ہونا یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شہری بھی بھوکا نہ سوئے، اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے روتے ہوئے بھوکے نہ سوئیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام نے بیت المال کا نظام دیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ اثار کا جذبہ سکھایا تھا، اور ریاست خود ایسے لوگوں کی ذمہ داری لیتی تھی جو بچے ہوتے تھے یا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے تھے اور کمانے کے قابل نہیں رہتے تھے، پھر ضروریات زندگی کا سامان ہر شخص تک پہنچایا جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بیت المال سے تنخواہ مقرر فرمائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور جتنی تنخواہ مقرر کی جائے، اگر ایک مزدور اس آمدن میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمانا تھا کہ پھر میں بھی اسی آمدن میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بھی بڑھا دوں گا۔ یہاں پر دیکھا جائے تو اسمبلیوں کے اندر غریب کے حق میں جب کوئی آواز بلند کرتا بھی ہے
تو تمام پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے تمام پارٹیوں کے ارکان اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ جب اپنی تنخواہوں اور الاؤنس وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر یہ تمام اختلافات بلا کر ایک ہی پیج پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ریاست اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں سے منع فرماتا ہے، اور عملی طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اپنے شہریوں کو مال جان عزت کا تحفظ دینا، ان کو بنیادی تعلیم دینا، ان کو علاج معالجہ کی سہولت دینا اور ان کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہی ایک اسلامی ریاست کا سب سے اولین منشور ہوتا ہے، اور اسی عدل کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست معرض وجود میں آتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس آئینے میں دیکھا جائے تو آج یہ مملکت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک ریاست ہونے کی صورت میں ایک ناکام ریاست ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہاں کا جمہوری نظام ہے۔ اگر اسلامک سسٹم نافذ کیا جائے، اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے تو شہریوں کو ان کے مال جان عزت کا تحفظ بھی حاصل ہو جائے گا، علاج معالجہ کی سہولتیں بھی مل جائیں گی، تعلیم کی سہولتیں بھی میسر آ جائیں گی، روزمرہ کی ضروریات زندگی تک بھی عام شہریوں کی رسائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہاں کا نظام اور اشرافی اور یہ سسٹم یہ چاہتا ہی نہیں کہ یہاں اس فضا میں سانس لینے والا شہری آزادانہ سانس لے سکے۔ تو پھر ہمیں اپنے حقوق کو پہچان کر کے اپنے حقوق کے حصول کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔